لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چونٹی کے قدموں کی آرزو سنتا، بے شمار لاتعداد انجم درود و سلام اس ہستی مقدس پر جس کی تعلیم میں غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، آس و یاس، رنج و راحت، خوب و مسرت میں رہنمائی کرنا۔ آج ہم کو اللہ کریم نے زندگیوں میں ایک بار پھر یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہمارے پیارے بیٹوں نے قرآن مجید سنایا اور ہم سنا۔ یہ بڑی قسمت اور نصیبے کی بات ہے۔ کوئی شک نہیں اس کا پڑھنا، اس کا سننا بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ ایک ایک حرف پر کئی کئی نیکیاں نصیب ہوتی۔ حالانکہ ہمیں اس کے معنی اور مفہوم سے بھی ناآشنائی ہوتی۔ اس کلام کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ سمجھ نہ آتے ہوئے بھی صرف عربی زبان میں سن لینے، پڑھ لینے کی بھی نہیں۔ یہ فضیلت کسی اور کلام کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے ہم کوشش کریں، خود بھی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس لائن پہ چلائیں کہ یہ عربی زبان میں جو اللہ کا کلام ہمیں ملا ہے اس کے معنی سمجھ سکیں، اس کے مفہوم سمجھ سکیں۔ وہ تب ہی ہے جب ہم باضابطہ اس کی کوشش کریں۔ سکول کے 6 7 7 8 8 سبجیکٹ ہم پڑھ جاتے ہیں، مگر اس پہ ایک سبجیکٹ پہ، ایک کتاب پہ، ایک قرآن مجید پہ جس کو سال سے پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے کہ دیکھیں اللہ نے ہمارے نام کیا لکھا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کا کوئی پیارا، کوئی عزیز بیرون ملک چلا جائے، وہ وہاں سے انگلش میں، عربی میں لیٹر لکھ کے بھیج دیں، ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک ہم کسی سے وہ پڑھا کر سننا نہیں۔ مگر قرآن مجید جو اللہ نے ہمارے نام لکھ کے بھیجا، اس کے لیے ہم اتنی توجہ نہیں کرتے۔
کہ ہم اسے سمجھ سکیں، اس پہ وقت صرف کر سکیں اور اپنی ذمہ داریاں اس سے پوچھ سکیں۔ یہ ضروری ہے ہم وقت نکال کے توجہ دے کر قرآن مجید کی تعلیم کو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ جو لوگ اس زبان کو سمجھتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ لبید عامری بڑا مشہور شاعر ہوا، اس کی شاعری کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور تھی، اکتبوہا علی الحناجر ولو بالخناجر، کہ لبید کے اشعار کو اپنی گردنوں پہ لکھ لو چاہے خنجر کی نوک سے لکھنا پڑے، یعنی اس کی شاعری میں اتنی جدت اور حدت ہوا کرتی ہے۔ وہ دیر کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے خیریت پوچھی، حال احوال پوچھا اور کہا لبید تیری شاعری میں بڑی جدت، حدت اور شدت ہوا کرتی تھی، اپنا کوئی نیا کلام ہی سنا دے۔ کیا جواب دیا اس شاعر نے؟ کہا امیر المومنین میں اشعار تب پڑھا کرتا تھا جب قرآن سے ناآشنا تھا، جب سے قرآن پڑھا ہے اشعار پڑھنے میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ حالانکہ شاعر کے لیے شاعری اوڑھنا پچھوڑنا، زندگی، موت، کھانا پینا سب کچھ ہو، مگر وہ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کو جب سے پڑھا شاعری بچی نہیں۔ اسی طرح جن کا نام نامی اس میں گرامی میں نے لیا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں اچانک کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ لوگ قریب آ رہے ہیں، اتنی دیر میں امیر المومنین زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اچانک کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی ہارٹ پرابلم ہو گئی۔ آپ کو پکڑا، گھر پہنچایا، چارپائی پہ لٹایا، صورت احوال پوچھی کہ اچانک کوئی بیماری؟ فرمایا نہیں، کوئی بیماری نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ میں جس گھر کی چار دیواری کے سامنے رک گیا تھا، اس گھر کے اندر سے قرآن مجید کی آیات کا آواز آیا اور ان آیات میں عذاب الہی کا تذکرہ ہو رہا تھا جو مجھے برداشت نہ ہو سکا۔ یہ ہے اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنا۔ پھر اس کا اثر طبیعتوں پہ ایسے ہوا کرتا۔ صحابی رسول ہیں، گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، آسمان نبوت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، حضرت ابو طلحہ کا نام، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کے ابتدا پہ پہنچتے ہیں تو یہ الفاظ انہیں سمجھ آتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ان کے پاس ان کی ماہیت میں ایک ہی باب تھا، ان کے پاس ایک ہی باب تھا، 50,000 سالانہ آمدنی کا۔ فوراً اٹھے، قرآن تو کہہ رہا ہے جب تک تم اپنی عزیز چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، نیکی عروج کو نہیں پہنچے گی، تو میں نے یہ اپنا پیارا باپ کیوں سمیٹ رکھا؟ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ میرا باغ آج سے میرا نہیں ہے، میں نے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کو بیت النام کر دیا جائے۔ یہ اصل ہے، یہ کلام ہے، کلام کا جو اس کے معنی کو، مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ بے شمار واقعات کتب احادیث اور تاریخ اسلام میں جو ہماری رہنمائی کرتے تھے، مگر ہم ہیں قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، سارے جرائم کرتے ہیں، سارے جرائم کرتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چغلی ہے، بے ادبی ہے، بدزبانی ہے، بدتمیزی ہے، کرتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ آج یہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی، میرے ذہن سے وہ بات جا ہی نہیں۔ اصحاب پہ سوال ہے جس طرح شکنجہ کسا گیا ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ۔ ایک بے وقوف لڑکی، اس نے اپنی آئی ڈی سے پوسٹ چڑھائی ہوئی ہے کہ اگر ابھی نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو فلاں شخص نبی ہوتا۔ کفر یا کلمے، کس حد تک ہم دنیاوی اپنے مفاد، لالچ، لگن یا پسند ناپسند کی بنیاد پر کہاں تک پہنچے؟ کہاں منصب نبوت، کہاں آج کا ایک دنیا دار، بد کردار، گندا انسان؟ تو نیک بھی ہو، بڑے تقوی طہارت کا مالک بھی ہو، یہ کلمات زیب نہیں دیتے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جس قرآن مجید کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر میرے خیال میں کوئی بڑے سے بڑا علامہ، وہامہ، فلاسفر وہ بھی آپ کو پلٹ کر کے نہیں بتا سکتا کہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اس کا قرآن کا قبر میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، حشر میں کتنا فائدہ ہوگا، جنت میں کتنا فائدہ ہوگا، درجات کی بلندی کے وقت کتنا فائدہ ہوگا۔ حتیٰ کہ جب جنتی کہیں گے اللہ ہمیں بڑی نعمتیں ملی، ہم نے تو زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو سکھ ہی سکھ میں زندگی بسر کر آئے، تو اللہ کہے گا ابھی ایک انعام باقی ہے جو میں نے تمہیں دینا ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ وہ کون سی چیز رہ گئی ہے جو ابھی آپ نے ہمیں دینی ہے؟ سب کچھ تو مل گیا۔ وہ اقوال سے زیادہ، سوچ سے زیادہ، تصورات سے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں اب میں آپ کو اپنی زیارت کرواؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہماری والسلام علی خاتم النبیین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ عذب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار،
اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الایمان، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں میں معافی کا طلب کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو، ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ تیرے در کے فقیر ہیں، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ ہم سب کے دلوں میں جو نیک خواہشات، آرزویں اور تمنائیں ہیں اللہ سب پوری فرما دے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی سکون نصیب فرما، آخرت میں بھی سکون نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کلام سے، قرآن مجید سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بیٹوں نے یہ قرآن مجید تیرا کلام سنایا ان کی زبانیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان کے والدین کی زندگیوں سے خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ان کے عزیز و اقارب کو خوش فرما دے، اے اللہ جنہوں نے قرآن مجید سنا ان سب کو بھی اے اللہ تو خوش فرما دے، اے اللہ ان کی آرزوؤں کو پورا فرما، اللہ ایک ایک لفظ کے، ایک ایک حرف کے آپ فرماتے ہیں میں 70 گنا نیکیاں دیتا ہوں، خوش ہو جاؤں تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں، اللہ بڑھا کر اپنی طاقت کے مطابق اجر عطا فرما، اے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما، اللہ ہمارے والدین جو تیرے پاس پہنچ چکے اللہ جنت میں اعلیٰ علین عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، زہد و تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرما، اللہ جو تیرے گھر کی زیارت کر چکے بار بار زیارت نصیب فرما، اللہ جو ابھی ترس رہے ہیں اللہ انہیں اپنے گھر کے طواف اور زیارت نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرما، اے مالک ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اللہ ہم تو پوری شرائط بھی نہیں کر سکتے، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اقرار ہے، اللہ تو غفور الرحیم اور غفار ہے، اے میرے مالک ہماری صفت گناہگاری پہ نہ جا، اپنی صفت غفاری پہ جا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری مسجد میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے تعلقات میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری صحت تندرستی میں برکتیں عطا فرما، اللہ ذہنی قلبی سکون میں برکتیں عطا فرما، اے میرے مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، میرے مالک اپنے در سے خالی نہ لوٹا، میرے مالک اپنے در سے خالی نہ لوٹا، میرے مالک اپنے در سے خالی نہ لوٹا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير